بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البادئ بالسلام بريء من الكبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سلام میں ابتدا کرنے والا، پہل کرنے والا، وہ تکبر سے بری ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں یا ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس موقع پر سلام کرنا یہ ایک افضل اور بڑی سنت ہے، اس لیے کہ یہ انسان کو اللہ نے ایک مزاج دیا ہے کہ یہ ملاقات کے وقت کچھ نہ کچھ کلمات زبان سے ضرور ادا کرتا ہے۔ اور یہ صرف اسلام میں نہیں، باقی جتنے مذاہب ہیں، ادیان ہیں، یہاں تک کہ مشرکین کے ہاں بھی اگر وہ آپس میں آمنا سامنا ہو جائے، ملاقات ہو جائے تو کچھ نہ کچھ ملاقاتی کلمات ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ دین اسلام ایک حیات دین ہے، ایک زندہ دین ہے، اور پوری زندگی کے گزارنے کا سلیقہ اس میں موجود ہے، اس نے ملاقات کے لیے جو کلمات سکھائے وہ بڑے ہی عظیم الشان اور قیمتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمائے جب ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو کوشش یہ کرے کہ یہ پہل کر لے اور اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا جملہ کہنا یہ افضل ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کو سلامتی کے الفاظ کہہ دیے، اس کو دعا دے دی، اس کو تسلی دے دی کہ تمہیں میرے وجود سے اور ذات سے کوئی خطرہ نہیں، تم سلامتی میں آ گئے ہو۔ تو جو پہل کرنے والا ہے اس کو خوشخبری سنائی گئی کہ یہ عمل دلیل ہے کہ اس کے دل میں تکبر نہیں، جو ایک بڑا روحانی مرض ہے، ایک بڑا گناہ ہے۔ اور یہ حدیث ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ آدمی گویا تکبر سے بری ہے، اور جو سن لے تو اس پر واجب ہے کہ وہ جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دونوں کو بہت بڑی تعداد میں نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ البتہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ چند موقع ایسے ہیں جس میں سلام کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کے اندر مشغول ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی شخص کھانے کے اندر مشغول ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس بیٹھے ہوئے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یا اگر کوئی شخص کسی اہم بات چیت کے اندر مشغول ہے، جب پہلے سے کسی سے باتیں کر رہا ہے یا فون پہ لگا ہوا ہے اور یہ اس بیچ میں جا کے اس کو سلام کرے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ سارے مواقع ایسے ہیں کہ جس میں سلام سے احتیاط کرنی چاہیے، بجائے ثواب کے ایسا کرنا ایک مکروہ عمل ہو جائے گا۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد نمازیوں کو سلام کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز میں یا تلاوت کے اندر مشغول ہے تو ایسی صورت میں اونچی آواز سے سلام نہ کیا جائے، بلکہ ہلکی آواز سے کیا جائے کہ جو فارغ ہے وہ جواب دے دیں، جو مشغول ہے وہ اپنے اعمال کے اندر لگے رہیں۔ البتہ اگر نمازی بالکل فارغ ہو، نماز کے انتظار میں ہو اور کوئی شخص آئے تو مناسب آواز کے اندر وہ سلام کرے۔ بہت زیادہ زوردار آواز میں سلام کرنا یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب گھر میں داخل ہو تو حکم یہ ہے کہ انسان لازمی سلام کر لے داخل ہوتے ہی، اور ترجیح اس کو دے کہ جو چھوٹی عمر والا ہے یہ بڑے کو سلام کر لے تاکہ اس کا ایک حق ادا ہو جائے، لیکن بڑے کو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی آج ہماری کمزوری ہے کہ ہم جب راہ گزرتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں تو بھئی یہ مجھے آ کے پہلے سلام کریں، تو انتظار کر رہے ہوں گے، اگر اس نے نہیں کیا تو میں کہوں جی مجھے سر میں کیا درد ہے، تو 30 نیکیوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان اپنے اندر ایک مزاج اور ایک عادت بنائے
کہ سلام کے ماحول کو ہم عام کریں. گھر میں بھی جائیں تو سلام کریں، بیوی بچوں کو، والدین کو، بڑوں کو، مسجد کے ساتھیوں کو، جہاں سے خریداری کریں ان کو، تاکہ نیکیاں ہمارے لیے آسان ہو جائے، تکبر کا مرض ہمارے اندر سے نکل جائے. اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.